جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ خبریں بے شمار ہے سر جنید اکبر صاحب نے اندیا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم احتجاج لے کے اسلام آباد جائیں، اور امپیریل کالج میں نواز شریف سٹی میں آئی ٹی میں امپیریل کالج آف لندن کا کوئی کیمپس بننے کی بھی خبریں ہیں، اور بنگلہ دیش میں 15 سرکاری افسران کو قید ہو گئی ہے۔ انہوں نے بندے گواچے انہوں نے جو چک لے سن اس کے اوپر قید ہو گئی ہے، اور BBC کی یہ خبر ہے۔ اور اقرار الحسن صاحب لانچ کیے گئے ہیں جی، اقرار الحسن صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، اور اب وہ آہستہ آہستہ رنگ نکالنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایک پارٹی بنا رہے ہیں جس میں صرف نوجوان ہیں، کیونکہ یہ ایک بیٹھ کے ایک تھنک ٹینک میں ایک جگہ پہ یہ بحث ہوئی ہے کہ جی یہ جو 60% پاکستان کی آبادی ہے اس کو کسی کے پیچھے لگایا جائے۔ تو اس کو پیچھے لگانے کے لیے ان کو اقرار الحسن ملا ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ اقرار الحسن جو ہے نا بیسیکلی یہ ایک عجیب قسم کی شخصیت ہے۔ جس طریقے سے اس کو ایک دم سے انجیکٹ کیا گیا ہمارے اندر، یہ PTI کو توڑنے کا ایک اور یہ چیز ہے۔ PTI کو ختم کرنے کی، خراب کرنے کا ایک پلان ہے۔ جس طرح کے پہلے بے شمار پلان آئے ہیں PTI کو ختم کرنے کے، اسی طرح کا یہ ایک پلان ہے، اور اس کے اوپر یہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور اقرار الحسن کو لانچ کر دیا گیا تقریباً اب یہ اپنی پارٹی بنائیں گے، اور پھر یہ آ کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ابھی تو یہ صرف ایک حال لوگوں کو لایا گیا، لوگوں کو بٹھایا گیا۔ اور دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہماری جو اسٹرینگتھ ہے نا وہ ہم برے طریقے سے ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہماری اپنی ذات کی اسٹرینگتھ کوئی نہیں ہے، ہماری اپنی سیلف اسٹیم کوئی نہیں ہے، بہت کم ہے۔ تو ایسے جو بچے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، وہ شغل میں بھی آ جاتے ہیں، چل یار چلیے ذرا جا کے دیکھا، نعرے نورے لاتے۔ تو اس قسم کا یہ کراؤڈ اکٹھا کر کے انہوں نے ان کو لانچ کیا ہے اقرار الحسن کو، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اقرار الحسن کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوگا جو لانچ کیا جائے گا۔ بہرحال فی الحال تو یہ ہے جی کہ اقرار الحسن جو ہے نا جیسا بددیانت آدمی، اچھائی اور برائی کو اس برے طریقے سے مکس کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یار اس نوجوان میں بڑا شارپ ہے، بڑا کرنٹ ہے، لیکن یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ اس نے گیم ہی ہے، یہ بھی ایک گیم ہے۔ پاکستان جہاں اتنی ساری گیمیں ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ بھی ایک گیم ہی ہے۔ اچھا جی، سہیل افریدی صاحب نے دورہ کیا جیل کا۔ اب دیکھیں کسی بھی آدمی کا جیل کا دورہ، یا اس کے چیف منسٹر کا، یا اس کے کسی بڑے عہدیدار کا جیل کا دورہ ایک نارمل خبر ہوتی ہے، یہ نارمل سی بات ہے اگر وہ چلا گیا تو۔ لیکن اس کو اتنا بڑا دیکھیں، لوگ فیل کر رہے ہیں، لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں کو لگ رہا ہے یہ کوئی انہونی ہو گئی ہے، یہ کوئی بڑا کام ہو گیا۔ یہ اس لیے ہو گیا کہ اس معاشرے میں ڈپریشن ہی بہت زیادہ، غریب آدمی کو، قیدی کو، مجبور کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا۔ جب آپ بندے کے پاس کچھ بالکل بھوکا شوکھا ہوگا، بھوکا بندہ بیٹھا ہوگا، اس کو اگر پیاسا ہوگا تو پانی کا گلاس دے دیں گے، روٹی کے نوالا ٹکڑا دیں، اس کے لیے تو خوشی کا مقام ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اس قسم کی لہر ہے خوشی کی، ہر بندہ زبردست بہترین اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ سہیل افریدی نے ایک شاندار کام کیا، حالانکہ اس نے اپنی ڈیوٹی کی ہے میرے حساب میں اس نے کوئی ایسا انہونی نہیں کی ہے۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارے لوگ جو ہیں اتنے بیچارے پسے ہوئے ہیں، وہ ہر ایک بات کو، چھوٹی چھوٹی چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ لا کے آپ لوگوں نے 70 سالوں میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک کو کھڑا کر دیا، کسی بندے کو اٹھنے نہیں دیتے، کسی کو بات کرنے جو بندہ نہیں آپ لوگوں نے چھوڑا۔ برانی میں سہیل افریدی صاحب کا خوشائند ہے، ان کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس لیے بھی زیادہ خوشی ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو تھے اپنے قیدیوں کو ملنے کے لیے نہیں گئے، اپنے جو PTI کے جن لوگوں نے سختیاں برداشت کی ہیں ان کو ملنے کے لیے نہیں گئے، تو یہ گئے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کیا۔ مریم بی بی کے بارے میں سن لیں جی۔ مریم بی بی کہہ رہی تھی جی کہ وہ کلیبری فوڈ، جھوٹ اور فریب اور ڈرامے اور میک اپ۔ مریم کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان اپنے اعمال، اپنی باتوں سے اپنی عزت کرواتا ہے، اپنے منہ سے اپنی عزت کرواتا ہے، اپنے آپ کی اپنے اعمال سے اپنی عزت کرواتا ہے۔ آپ کے منہ پہ جتنی مرضی کریمیں لگا لیں، آپ جتنے مرضی انجیکشن لگوا لیں، آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ آپ کا دماغ آپ کا ریفلیکٹ کرے گا، جب آپ بولیں گی، جب آپ بات کریں گی، جب عمل کریں گی، وہ آپ کے تمام چیزیں ریفلیکٹ کر کے آپ کو بتائیں گی کہ یہ غلاظت کا ٹکڑا ہے۔ اب انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ اپنی تصویر بھی لگائی اور بڑا سا اشتہار بھی چھپا اور اس کی جناب پروموشن بھی کی۔ امپیریل کالج آف لندن جو ہے وہ یہاں پہ آ کے کوئی پتہ نہیں کیمپس بنا رہا ہے، سارا کچھ کر لیا۔ جب سارا کچھ کر لیا تو کسی منچلے نے جا کے ان سے پوچھا لیا یہ کیوں ہو رہے جناب، تو اسی سنے کالج چھوڑے بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جناب تو نہیں بنا رہے۔ امپیریل کالج آف لندن نے انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ لگانا پڑا گا، ان کو تردید لگانی پڑی کہ بھائی ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے۔ لیکن یہ اتنے بغیرت ہیں کہ ان کے ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کے جوں تک نہیں رینگی، ان کے اوپر جوں تک نہیں رینگی کہ
ان کو کیا کہنا چاہیے کہ ذرا شرم کا احساس ہو جائے، کوئی ایسا کوئی ان کو احساس ہو کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی، یا کوئی معذرت کر لیں یا مسٹیک کر لیں یا انکوائری کریں کس نے کی. نہیں، یہ ساری کی ساری پلان حرکات ہیں، پلان جھوٹ ہیں. جنہوں نے دیکھیں جب آپ 47 جب آپ حکمران ہی نہیں ہیں، آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے، تو آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرے گا. اور یہ ان لوگوں کو اسی طرح ہی آنا تھا اور اسی طرح بیہیو کرنا تھا اور اسی طرح ملک آگے لے کے چلنا تھا. یہ جو چیز ہے یہ بہرحال ان کے جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. یہ پنجاب کے اوپر ایک عذاب لا کے جو بٹھا دیا گیا ہے، اس کو لانے والوں کو بھی اللہ پوچھے اور ان کو بھی اللہ ہی پوچھے. اب اس کے بارے میں وہ اور کیا کہیں. جب بندہ بے بس ہوتا ہے پھر وہ جناب بدماما دینے آ جاتا ہے. اسی قسم کی کوئی صورت حال ویلا کرتے کرتے ہو جاتی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کس قسم کے لوگوں کو شرم ہی کوئی نہیں ہے، احساس ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، جنید اکبر صاحب نے دیا جی کہ ہم احتجاج کے لیے نکل سکتے ہیں اور ہم نے احتجاج کے لیے اسلام آباد جا سکتے ہیں. میں اس بات پہ صرف اتنا سا کمنٹ کر کے آگے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اسلام آباد والا چکر چھوڑیں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے آپ پورا پاکستان لاک کریں، آپ پورے پاکستان میں احتجاج کریں. اس وقت موجودہ حالات میں آپ کو وہ جو مذہبی جماعت جس کے ساتھ جن کے لوگ مرے ان کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے گا. اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ آپ کی آئیڈیالوجی ملتی ہے، اس لیے نہیں آپ نے ان کے ساتھ جائے کھڑا ہونا کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اس بات کو بھی ایک طرف رکھ دیں اب تھوڑی دیر کے لیے. اس بات کو بھی ایک طرف رکھ دیں کہ وہ پگڑیاں پہنتے ہیں ہم پگڑی نہیں پہنتے. کچھ بھی سارا کچھ چھوڑ دیں. ایک پوائنٹ صرف، انسان. اس وقت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ احتجاج ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، ان کے ساتھ مل کے پاکستان میں احتجاج کی کال دیں اور پورے ملک کو بند کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میری جنید اکبر صاحب سے تمام لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی، میری یہ مشورہ کہہ لیں کہ یہ پاکستان کو لاک کرنے، یہ ہر دفعہ اسلام آباد جانے والا جو ہے وہ وہاں سے گولیاں چلائیں گے، آپ 10-15,000 20,000 لاکھ بندہ لے کے جائیں گے. اس چیز کو ختم کریں. آپ ان کو کمپلیٹ جو ہے اس کو بند کریں. اوورسیز پاکستانیوں نے دوبارہ سے کال شروع کی ہوئی ہے، ایک مہم شروع کی ہوئی ہے کہ نو مور ان کے پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی، نو مور فوجی پروڈکٹس. تو آپ اس کا ساتھ دیں. اس قسم کی یہ کریں گے. میرا خیال ہے اسلام آباد جانے والا جنید اکبر صاحب کا جو پلان ہے نا، وہ میرا نہیں خیال کو اتنا اچھا آئیڈیا ہے. اچھا، یہ سب سے بڑی جو مین امپورٹنٹ خبر تھی وہ یہ تھی کہ 15 فوجی افسران کو بنگلہ دیش کے عدالت میں نے سزا دے دی ہے کہ وہ لوگوں کو اغوا کر کے غائب کر رہے تھے. لوکن چوکلندے سے بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا. بنگلہ دیش وہ صوبہ تھا، بنگال وہ صوبہ تھا جس میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس نے پاکستان بننے کا قرار سب سے مین رول پلے کیا تھا بنگال نے کہ پاکستان بننا چاہیے، مسلمانوں کی الگ ریاست بننا چاہیے. اس ملک نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھا. انہوں نے اپنی ایک کرپٹ قسم کی جو وزیر اعظم تھی اس کو نکالا. پاکستان پہلے انہوں نے بنوایا، انہوں نے وہاں سے سٹارٹ لیا. وہاں پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ اور ساری چیزیں بنگالیوں نے پھر ایک دفعہ ثابت کیا ہے، ایک دفعہ سے اور ثابت کیا ہے کہ وہ کہیں آگے ہیں، کہیں بہتر ہیں. بہت سارے معاملات میں، سوچنے میں، سمجھنے میں، تعلیم میں، علم میں ہم سے بہت بہتر ہیں، انالائز کرنے میں چیزوں میں. اور انہوں نے اب دیکھے 15 فوجی افسران کو سزائیں ہوئی ہیں. ہمارا تو سپاہی نہیں مان، ساڈا تو سپاہی نہیں ٹکٹ دینا کسی کو. تو یہ صورتحال. اب یہ پاکستان کی عوام کے لیے بڑی یہ خبر ہے، پاکستان کے عدالتوں کے لیے. عدالتوں کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کی فوج کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. پاکستان کی فوج کے لیے ایک چھوٹا سا میسج جو ہے پاکستان کی فوج کے افواج کے لیے میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے ذمے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت تھی. پاکستانی فوج کے جوان، حوالدار، نائک، صوبیدار میجر، کپتان، میجر کرنل جو بھی ہیں سارے کے سارے، آپ کی ذمہ داری تھی پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا. اب آپ کا سربراہ ایک ایسا شخص ہے جو نظریاتی حدود کی اور جغرافیائی حدود کی وہ کسی کی اس کو فکر نہیں ہے، اس کو فکر اپنی ایکسٹینشن کی ہے. پاکستان جیسے ملک میں لائیو ٹی وی کے اوپر نتن یاہو چل گیا اس دن جس دن یہاں پہ لوگ مر رہے تھے. نتن یاہو ٹی وی پہ آیا ہوا تھا. پاکستان میں بے شمار قتل عام ہو گیا، لوگ مر گئے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. کیا آپ نے ایسے بندے کی اپنا سربراہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ایسے انسان کو، ایسے شخص کو اپنا سربراہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ایسے سربراہ کے نیچے کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنا دین بھی خراب کر رہے ہیں، دنیا بھی خراب کر رہے ہیں.
آپ تمام کے تمام پاکستانی، تمام کے تمام بیوروکریٹ، آپ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو رزق جو دے رہے ہیں وہ ناجائز رزق دے رہے ہیں. آپ اپنی چند لمحے کی زندگی کے لیے، چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنے آپ کو آپ لوگ خراب کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی پوری فوج کو سوچنا ہے. اس وقت عاصم منیر صاحب جو ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، وہ پاکستان کے لیے زہر ہے. کیونکہ یہاں پہ اب صرف اور صرف اسرائیل سٹائل کی گورنمنٹ آئے گی، اسرائیل سٹائل کے لوگ آئیں گے اور یہی سارا کچھ ہوگا. اور اسی کو لے کے یہ آگے چلنا چاہتے ہیں. پاکستان میں اور کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یہاں پہ شیطانیت راج کرے گی. یہاں پہ اللہ کا نام لا الہ الا اللہ کے لیے پاکستان بنا تھا، یہ لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ ہے. ہماری نظریات جو تھی، ہماری آئیڈیالوجی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ سارا کچھ جو ہے وہ غیر ملکی طاقتیں، غیر ملکی لوگ، وہ لوگ ہیں. ہم اپنی طاقت، ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جرنیل، ہمارے حکمران اپنی طاقت کا منبع امریکہ کا پریزیڈنٹ کو، دوسرے ملکوں کو سمجھتے ہیں. اپنی عوام کو ہم کچھ نہیں سمجھ رہے. یہ اب پاکستان کی فوج کو سوچنا کہ آپ کو ایسے بندے چاہیے کہ آپ ان سے جان چھڑوا لیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. میں نے ایک بات آخر میں ضرور کہوں گا کہ میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ان چیزوں کو ہضم کرنا. میں صحافت والا جو کام ہے نا وہ اب ہوتا نہیں ہے. آپ کو کسی ایک طرف کھڑے ہونا، یا ادھر ہونا یا ادھر ہونا، درمیان میں والا جو کام ہے نا وہ اب ہوتا نہیں ہے. تو اس کے لیے آئی فیل پراؤڈ. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.